بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ سائکی، ریحان نے اس کے ہاتھ زبردستی چہرے سے ہٹا دیے۔ سنجیدگی سے بولے، پھر کچھ ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کسی نے کچھ کہا؟ سائکہ روتی رہی۔ بتاتی کیوں نہیں؟ کس نے کچھ کہا؟ سائکہ نے آنکھیں پونچھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ریحان کے چہرے کے تناؤ اور آنکھوں کی خوشناک سرخی دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس موقع پر وہ کسی طوفان کو امٹنے نہ دینا چاہتی تھی۔ کس نے کہا کچھ؟ کسی نے نہیں۔ پھر ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ دل بھر آیا تھا، اب نہیں روں گی۔ چلو پھر۔ نہیں نہیں ریحان، آپ جائیے، چھوٹی سی بات کے لیے ضد نہ کیجیے۔ ریحان کے بار بار اصرار کرنے پر وہ لجاجت سے انکار کرتی رہی۔ نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اتنا بتا دو، یہ کوئی راز نہیں۔ پھر بھی آپ جانتے ہیں ریحان، ایسے موقعوں پر میری شمولیت منحوس سمجھی جاتی ہے۔ بالآخر وہ کہہ اٹھی، سائکہ؟ ریحان غصے سے کانپتے چیخنے لگے۔ سائکہ بمشکل مسکرائی۔ یہ احساس تمہارے ذہن سے کب مٹے گا سائکہ؟ میری انتھک کوششیں بھی ناکام رہیں۔ جانے وہ کیا کیا کہتے رہے، لیکن سائکہ ان کے ساتھ جانے کی حامی نہ بھر سکی۔ فوزیہ کا خوفناک لہجہ کانوں میں زہر کھول رہا تھا۔ اگر وہ اب وہاں چلی گئی تو کیا عجب سب کے سامنے وہ اس کی تذلیل کرے، بھرے مجمع سے دھکے دے کر نکال دے۔ وہ اپنی تحقیر سے ڈرتی تھی۔ صرف اتنا بتا دو، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ سائکہ نے صبح کا سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ احساس کے نازک آبگینوں پر طنز کا یہ پتھراؤ ریحان خاصے مشتعل نظر آنے لگے۔ ریحان کی حالت قابل دید تھی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کمرے میں بے تابانہ ٹہلتے ہوئے وہ فوزیہ کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس وقت وہ ان کے سامنے ہوتی تو شاید وہ کوئی گستاخانہ حرکت کر بیٹھتے۔ سائکہ کھڑکی کی طرف پھر مڑ گئی۔ خلاؤں میں گھورتے ہوئے وہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ سائکی، آؤ۔ نہیں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ سائکہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی سنگین سی سنجیدگی ان پر مسلط تھی۔ وہ ڈر گئی، کوئی ہنگامہ پھوٹ پڑے گا۔ اس کے دل سے صدا اٹھی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ پرے ہٹ گئی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ بھری محفل میں ذلیل ہونے کی مجھ میں ہمت نہیں ریحان۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ایسا ہوگا؟ زہریلی نظریں تو ہوں گی۔ تم کسی کی پرواہ نہ کرو۔ نہیں ریحان، میری خاطر سب کچھ گوارا کر لینا۔ ضد نہ کیجیے ریحان، رسم ہو جانے دیں۔ پھر رسم تمہارے بغیر کیسے ہوگی؟ جیسے ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اور اب میں کوئی فرق نہیں؟ آپ کے سوا شاید کسی کے لیے بھی نہیں۔ تمہیں میری خوشی دیکھنا ہے سائکہ۔ گھبرا کر سائکہ نے ان کی طرف دیکھا، لیکن ڈر و خوف اس پر اس طرح مسلط تھا کہ وہ حامی نہ بھر سکی۔ ریحان چند لمحے منتظر رہے، لیکن سائکہ جانے کو تیار نہ ہوئی۔ ریحان کی کشادہ جبیں پر سلوٹیں سی آ گئیں۔ بے مہری کا گلا نگاہوں سے چھلکا۔ بغیر کچھ کہے وہ پلٹے۔ سائکہ انہیں یوں جاتے دیکھ کر بے قرار ہو گئی، دوڑ کر ان کے سامنے آ گئی۔ بے ساختہ ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ خفا ہو گئے؟ میں نہ جانتا تھا کہ میری خوشی کی خاطر تم اتنی سی بات گوارا نہ کر سکو گی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے اور جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ سائکہ تڑپ اٹھی۔ ریحان کو اداس دیکھنا اس کے بس میں نہ رہا۔ اپنی ذلت کا خوف اور رسوائی کا ڈر سب کچھ بھول گئی۔ ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر بولی، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ فوزیہ چچی بھرے مجمع میں مجھے دھکے دے کر ذلیل کریں تو میں آپ کی خاطر گوارا کر لوں گی۔ سائکی، ریحان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ دھوپ چھاؤں کا حسین امتزاج اس کے چہرے کو کتنا پرکشش بنا رہا تھا۔ ریحان قدرے جھکے اور مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی کی۔ اب آئی ہوں راہ راست پر۔ سائکہ آنکھیں بند کیے مسکرا دی۔ ریحان کی خوشنودی کی خاطر سائکہ ان کے ساتھ چل تو دی۔ خوف اب تک اس کے حواس پر مسلط تھا۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، ٹانگیں لرز رہی تھیں، نظریں بہک رہی تھیں۔ کتنے بڑے خطرے سے ٹکرانے جا رہی تھی وہ۔ آج وہ طوفان پھوٹ پڑے گا جس کی ہلاکت آفرینی روز روشن کی طرح عیاں تھی، لیکن اس کے باوجود
ریحان کے ساتھ جا رہی تھی، دادی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی معمول کسی عامل سے لگا بندھا چلا جا رہا ہو۔ کمرے میں خاصا شور تھا، حسن بانو کی مسند گھر کے افراد سے گھری ہوئی تھی، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کھڑا تھا، کوئی کسی کے سہارے جھکا تھا، شانے سے شانہ ٹکرا رہا تھا، ہر کوئی مسند کے قریب تر ہونے کی کوشش میں تھا۔ خوب خوب باتیں ہو رہی تھیں، دادی حسن بانو آج دل کھول کر ہنس رہی تھیں۔ سائقہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ریحان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، وہ تعمیل حکم کے لیے آگے بڑھی۔ جگہ تو اسد۔ ریحان نے اسٹول پر بیٹھے ہوئے اسد کی کمر کو ٹھوکا دیا۔ اسد نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ریحان نے سائقہ کی طرف اشارہ کر کے جگہ خالی کرنے کو کہا۔ اسد ریحان کی جسارت پر گنگ سے رہ گئے۔ کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ جگہ دو، کچھ آداب بھی سیکھو۔ ریحان مسکرا کر بولے۔ اسد اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ بیٹھو سائقہ۔ انہوں نے اسٹول قدرے آگے کو دھکیلا۔ سائقہ سحرزدہ سی بیٹھ گئی، وہ کسی مجسمے کی طرح پتھرائی سی تھی۔ ریحان آگے بڑھ کر مسند پر دادی کے بائیں ہاتھ جا بیٹھے۔ سائقہ کی طرف دیکھ کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دیے، لیکن سائقہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ مسکراہٹ کا کیا اثر لیتی؟ اس کا تو رسوائی کے خوف سے دم نکلا جا رہا تھا۔ فوزیہ کی طرف ایک دفعہ دیکھا تھا، اف، ان نظروں میں جہنمی شعلوں کی لپک تھی۔ کس طرح بے قراری سے اس نے پہلو بدلا تھا۔ مجسم برق نظر آ رہی تھی جو کسی کا آشیانہ بھسم کرنے کے لیے مچل رہی ہو۔ اس کے علاوہ کسی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکی۔ نظروں کے تیر وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا، دم ہوا ہو رہا تھا، چہرہ فک تھا اور ہونٹ تک سفید پڑ چکے تھے۔ دادی حسن بانو کی اللہ جانے اس پر نظر ہی نہ پڑی تھی یا مزاج میں ہی آج اتنی لچک آ گئی تھی کہ اس کی موجودگی کو گوارا کر لیا تھا۔ فخر چچا اسے دیکھ کر خوش ضرور ہوئے، جانے انہوں نے کیا کہا۔ سائقہ کے کانوں میں صرف سائیں سائیں کا شور تھا، ان کی بات سمجھ نہ سکی، نہ ہی کچھ جواب دیا۔ ریحان دادی سے چونچلے کر رہے تھے، سب کی توجہ انہی کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ اب نکالیے بھی زنجیر۔ ریحان نے مخملی صندوقچی دادی کے سامنے رکھ دی۔ دادی نے بسم اللہ پڑھ کر صندوقچی کو کھولا، زیر لب دعائیہ کلمے کہتے ہوئے سرخ مخملی ڈبے میں پڑی ہوئی زنجیر نکالی۔ واہ واہ سبحان اللہ کا شور بلند ہوا۔ سفید موتی طلائی زنجیر میں بڑی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ کتنے ہوئے ہیں؟ ریحان نے مالا ہاتھ میں لے لی۔ 26 ہوں گے، کسی نے کہا۔ ہاں، آج ماشاء اللہ تم 27 سال کے ہو گئے، یہ 27واں موتی ہے۔ دادی نے پھر اللہ کا نام لے کر ڈبی سے سفید موتی اٹھایا، دعائیں پڑھتے ہوئے زنجیر میں پرو دیا۔ مبارک سلامت کا شور سا اٹھا۔ دادی اماں، پھوپھیوں، چچی سب نے ریحان کے بالوں پر شفقت آمیز بوسے دیتے ہوئے مبارک کہی۔ باپ نے اٹھتے ہوئے ان کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے درازی عمر کی دعا دی۔ ان کی تقلید میں فخر چچا بھی اٹھے۔ ریحان تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فخر چچا نے بڑی محبت سے انہیں لپٹا لیا۔ دعائیں دی جا رہی تھیں۔ کنیز چاندی کا تھال لے آئی۔ حسن بانو نے کئی طلائی سکے اس میں ڈال دیے۔ ریحان کا صدقہ اتارا گیا۔ حاضرین نے حسب استطاعت اس میں نقدی ڈالی۔ کنیز جھک جھک کر سلام کرتے ہوئے تھال واپس لے گئی۔ سائقہ کے کانوں سے شور ٹکرا ضرور رہا تھا، لیکن سمجھنے کی قوت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اظہر اور فخر دونوں بھائی اس رسم کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ نئی پود ان کے سامنے ذرا جھجک محسوس کرتی تھی۔ آج اس مبارک موقع پر انہیں کچھ تو آزادی ملنا چاہیے تھی۔ ان کے جاتے ہی محفل میں کچھ حرکت سی آ گئی، کہہ خوشگوار ہو گئے، باتوں میں بے تکلفی سی آ گئی۔ یہ موتی کب پروئے جائیں گے دادی حضور؟ ریحان نے دانستہ شوخی سے پوچھا، حالانکہ جس مقصد کے لیے یہ مالا بن رہی تھی وہ جانتے تھے۔ ہر سالگرہ پر ہی تو دادی وضاحت کرتی تھی، یہ 27واں موتی ہے۔ دادی نے بڑے فخر سے کہا۔ بہت ہو گئے اب، ریحان جلدی سے بولے۔ اتنے بے صبر نہ بنو۔ پھوپھی حسن آرا نے ان کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ کیوں دادی حضور، بہت لمبی ہو گئی مالا، اب اسے بند کر دیں۔ خیال تو میرا بھی یہی ہے، یہ آخری موتی ہوگا۔ پھر کیا کریں گی اس مالا کو؟ تمہاری منگنی پر تمہاری دلہن کو دوں گی۔ واہ واہ، یہ آخری موتی ہے نا؟ اسد نے پوچھا۔ انشاءاللہ، حسن بانو نے جواب دیا۔ اللہ مبارک کرے، آمین۔ کافی دیر یوں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ دادی حضور، اجازت ہو تو اس زنجیر کو آج گرا لگا دوں؟ کیوں؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ انجم پھوپھی ہنس کر بولی۔
جو کام ختم ہو جائے وہی اچھا. آپ کا کیا ہے؟ 27 کی جگہ 28 موتی پسند کریں اور اپنا حساب کتاب اگلے سال میں جا پڑے. اے ہے پگلے، انشاءاللہ اسی سال یہ کام ہو جائے گا. اسی سال؟ فروخ نے منہ بنایا. سال بہت ہے نانی حضور. کیا آپ پاگل ہیں یہ لڑکے؟ سال سے مراد 12 مہینے تو نہیں. پھر یہی 2-3 ماہ بعد عید کے چاند انشاءاللہ منگنی کی رسم ادا کر دی جائے گی. واہ واہ واہ، ریحان کے ہمجلیسوں نے نعرے لگائے. تو پھر لائیے میں زنجیر کو آج ہی گرا لگا دوں. ابھی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دادی حضور، فوری ضرورت ہے. سب ہنس دیے. ریحان نے کھینچا تانی کی. ماں نے ڈانٹا بھی لیکن دادی نے ٹوک دیا اور ہنستے ہوئے زنجیر ریحان کے ہاتھ میں دے دی. لو اپنی خوشی پوری کر لو. ریحان نے سرے کا کنڈا ذرا سا کھینچا اور دوسرے سرے میں اٹکا کر دبا دیا. یہ لیجئے، مالا مکمل ہو گئی. انہوں نے ہاتھ قدرے اوپر اٹھایا. مبارک مبارک کا طوفان تھا. تالیوں کی گونج تھی. خوشی و مسرت کا ہنگامہ تھا. لاؤ اب. دادی نے مالا ریحان کے ہاتھ سے لے کر صندوقچی میں رکھنا چاہی. نہیں. کیوں؟ یہ آپ نے میری دلہن کے لیے بنائی ہے نا؟ ہاں تو میں اپنی دلہن کو دے کیوں نہ دوں؟ ریحان، سعدیہ نے ڈانٹا. کیوں دادی حضور؟ ریحان مسکرا کر دادی کی طرف دیکھ کر بولے. اس کار خیر سے بھی ابھی کیوں نہ فارغ ہو جائیں؟ اتنے بےتاب کیوں ہو رہے ہو؟ پھوپھی حسن آرا نے چھیڑا. پگلا ہے نا؟ دادی پیار سے بولی. اتنا شاندار جشن مناؤں گی اپنے بیٹے کی منگنی کا کہ کسی نہ دیکھا نہ سنا ہوگا. اس دن یہ مالا دوں گی تمہاری دلہن کو، سمجھے؟ نہیں دادی حضور. ریحان ضد کر بیٹھے. جشن جتنا جی چاہے شاندار منائیے، لیکن یہ مالا تو میں ابھی پہناؤں گا اپنی دلہن کو. ریحان نے مالا ہاتھوں میں تھام لی. سب ان کی ضد پر ہنس رہے تھے. فوزیہ البتہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی. کچھ یہی حال سعدیہ کا تھا اور سائقہ کی حالت تو نگفتہ بے تھی. دل رک جانے کی حد تک دھڑک رہا تھا. پہناؤ گے کسے؟ دلہن تو یہاں ہے ہی نہیں. پھوپھی حسن بانو نے سمیرا کی عدم موجودگی کا اشارہ کیا. ہے کیوں نہیں؟ ریحان نے ترچھی نظروں سے سائقہ کو دیکھا. سائقہ نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا عزم دیکھ کر اس کے اپنے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے. ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں آ گئیں. ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے. اجازت ہے دادی حضور؟ ریحان نے پھر پوچھا. لیکن دلہن کہاں ہے؟ حسن آرا نے پھر شوقی سے پوچھا. یہ رہی. وہ اٹھے اور بڑے ڈرامائی انداز میں بڑھ کر مالا سائقہ کے گلے میں ڈال دی. سائقہ اٹھ کر بھاگ جانے کی کوشش میں تھی لیکن ریحان نے پہل کی. مالا اس کے گلے میں ڈال دی. تعجب خیز سی سنسناہٹ سارے کمرے میں پھیل گئی اور اس کے بعد ایک جامد سناٹا. جو حقیقت حال سے باخبر تھے وہ بھی ریحان کی جسارت پر گنگ رہ گئے اور جو بے خبر تھے اسے ریحان کا مذاق سمجھ کر چپ ہو گئے. یہ کیا بدتمیزی ہے ریحان؟ چند لمحوں کا جامد سناٹا دادی کی آواز کی گونج سے ٹوٹ گیا. کیوں دادی حضور؟ مذاق حد سے بڑھ جائے تو بےہودگی ہوتی ہے. لیکن یہ مذاق کہاں ہے دادی حضور؟ ریحان نے اس سنجیدگی سے کہا کہ دادی حسن بانو پلکیں جھپکا جھپکا کر انہیں دیکھتی رہ گئیں. ریحان، اسد نے جلدی سے انہیں پکارا. وہ مڑے اور پھر تیزی سے لپک کر آگے آئے. سائقہ سٹول سے گری جا رہی تھی. اسد نے دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھالا دیکھ رکھا تھا. بے ہوش ہو گئی؟ اسد نے آہستگی سے کہا. سائقی؟ ریحان نے اس پر جھکتے ہوئے پکارا. اس کی آنکھیں بند تھیں اور سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. برف کے تودے کی طرح ٹھنڈی تھی. سائقی، سائقی! ریحان نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا. ہوش میں نہیں ہے. سمینا اس پر جھکتے ہوئے بولی. کہیں لٹا دو. فرید قریب آ کر بولے. گری جا رہی ہے، سنبھالو تو اسے. انجم پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ریحان کے مذاق پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا. ان لوگوں کی بے حسی پر دل جل اٹھا تھا. لیکن جب ریحان نے بڑھ کر سائقہ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے نکل گئے تو سب کے ساتھ انجم پھوپھی بھی حیرت زدہ سی ہو گئیں. سائقہ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ریحان دادی کے نشستگاہ سے نکل تو گئے لیکن پیچھے ایک ہنگامہ چھوڑ گئے. ان کے مالا ڈالنے کی جسارت ہی کیا کم تھی. اس پر بے ہوش سائقہ کو یوں اٹھا کر کسی کی پرواہ کیے بغیر چل دینا جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف تھا. دادی کے لیے یہ انکشاف نیا بھی تھا اور حیران کن بھی. سب کچھ اتنی جلدی اور غیر متوقع طور پر ہو گیا کہ وہ بوکھلا سی گئیں. یہ قصہ کیا ہے؟ بڑی دیر چپ رہنے کے بعد حسن بانو نے جیسے سب سے سوال کیا. ماں کا مقام بیٹی نہ لے گی؟
فوزیہ غصے سے بل کھا رہی تھی، آخر ابل پڑی۔ دادی نے پلٹ کر فوزیہ کی طرف دیکھا، وہ سراپا شعلہ بنی تھی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ دادی نے سب بچوں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سب آگے پیچھے سر جھکائے کمرے سے نکل گئے۔ دادی کے حضور کسی کو کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی جرت نہ تھی۔ اس واقعے سے سبھی متاثر نظر آتے تھے۔ کمرے میں حسن بانو اپنی دونوں بیٹیوں اور بہوؤں سمیت رہ گئیں۔ فوزیہ کی حالت قابل دید تھی۔ سعدیہ بھی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ حسن آرا اور انجم آرا ماں کی طرح بے خبر تھیں۔ وہ کچھ حیرت زدہ سی دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ قصہ کیا ہے آخر؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، حسن بانو بولی۔ سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ فوزیہ تلخ سی آواز میں بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، حسن آرا متانت سے بولی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات ہوئی کیسے؟ ریحان تو اس کے سائے سے دور بھاگتا تھا، اسے ستانے میں پیش پیش رہتا تھا، اس نے تو کبھی سیدھے منہ سے بات نہ کی تھی۔ سعدیہ سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولی، اب تو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں نے کچھ جھوٹ تو نہ کہا تھا۔ فوزیہ سعدیہ سے مخاطب تھی۔ اسی بات کی تو حیرانگی ہے، سعدیہ نے جواب دیا۔ بڑی انہونی بات ہے، حسن آرا کہہ رہی تھی۔ جو بھی سمجھو، حقیقت تو یہ ہے کہ انہونی ہو گئی۔ کافی دیر اسی بات پر لے دے ہوتی رہی، پھر حسن بانو کے استفسار پر فوزیہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بات یہاں تک بڑھ چکی ہے، حسن بانو کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ تو اور کیا، بات یہاں تک نہ بڑھی ہوتی تو ریحان آج آپ کے سامنے اتنی جرت کیوں کرتا؟ سعدیہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ انجم آرا خاموشی سے سب کچھ سنتی اور دیکھتی رہی۔ باتیں ہوتی رہیں۔ ریحان سے زیادہ سائقہ کو کوسا گیا۔ جتنی بددعائیں دی جا سکتی تھیں دی گئیں۔ اس کی ماں کے قصے از سر نو اوریاں کیا گیا۔ یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی دلوں کی آگ سرد نہ ہوئی۔ مجھے تو اپنی بچی کا خیال آتا ہے، فوزیہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی۔ اتنا سمو نکل آیا اس کا، خواہ نام لے لیا تھا ریحان کے ساتھ، رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، خدا جانے اس کا کیا ہوگا۔ فوزیہ، تم نے ساری بات ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی؟ حسن بانو فوزیہ کے رونے سے بڑی متاثر نظر آ رہی تھی۔ کیا بتاتی، تقدیر میں دکھ ہوں تو انہیں کون بدل سکتا ہے؟ 20 سال بعد پھر وہی صدمہ دیکھنا پڑا۔ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ سب سر جھکائے سوچ میں ڈوبے تھے۔ حسن بانو نے سر اٹھایا، بھانجے کی ہچکیاں سینے میں تلاطم بپا کر رہی تھی۔ اس کا دکھ انہیں اپنا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ نہ رو فوزیہ، میرے ہوتے ہوئے اتنی مایوس کیوں ہو؟ میں ریحان کی تقدیر کا فیصلہ کر چکی ہوں اور دیکھوں گی کہ یہ فیصلہ بدلنے کی کس میں مجال ہے۔ تم بچی کو تسلی دو، نہ کہ الٹا رو رو کر اسے جیتے جی مار ڈالو گی۔ لیکن امی حضور، انجم آرا پہلی دفعہ بولی، تقدیروں کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ حالات کا پوری طرح جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں۔ آپ تو خوش ہیں نا، شروع ہی سے اس کی حمایت کرتی آئی ہیں۔ فوزیہ نے طنز کیا، وہ بھی اپنا ہی خون ہے، حمایت کرنے میں برائی کیسی؟ آپ تو یہی چاہیں گی کہ وہ منحوس میری بچی کے سینے پر مونگ دلتی رہے۔ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہو چکا، اسے بدلا نہیں جا سکتا، حسن بانو نے عزم سے کہا۔ وہ ڈائن ہمارے ریحان ہی کے لیے تو رہ گئی ہے، حسن آرا بولی۔ آپا آپ بھی تو غضب کرتی ہیں، کہاں ریحان، کہاں وہ منحوس بلا، پیدا ہوتے ہی ابا حضور کو کھا گئی، خاندان پر آفتیں ہی ٹوٹ پڑی۔ میں تو اس کا سایہ نہ پڑنے دوں اپنے بیٹے پر۔ سعدیہ غرائی، بیٹا تو لٹو ہے اس پر۔ فوزیہ تاخی سے بولی، کس طرح ہاتھوں پر اٹھا کر لے گیا، دادی سے بھی شرم نہ آئی۔ بڑوں کا کچھ لحاظ بھی ہونا چاہیے۔ سب ٹھیک کر لوں گی، سب ٹھیک کر لوں گی، حسن بانو گردن ہلا کر کہنے لگی۔ میرے لاڈ پیار سے اس نے بے وجہ فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ناسمجھ ہے، میری سختی سے پالا نہیں پڑا، سختی نے ہمیشہ کام بگاڑا ہے۔ انجم آہستگی سے بولی، تمہارا کیا مطلب ہے انجم؟ اسے منمانی کرنے دوں؟ پیار سے سمجھا دیکھیے، مان جائے تو اچھا، اور نہ سختی نہ کیجیے، اور اس منحوس بلا کو ہمیشہ کے لیے اس کے پلے باندھ دیں۔ حسن آرا غرائی، یہی تو مطلب ہے ان کا۔ فوزیہ پھر رو دی۔ میرے مطلب سے کیا ہوتا ہے فوزیہ؟ انجم کو میں غصہ آ گیا۔ دیکھنا تو ہمیں لڑکی کی مرضی ہے، جبر کسی صورت میں سود مند نہ ہوگا۔ میری بیٹی عمر بھر بلکتی رہے۔ فوزیہ روتے ہوئے بولی، یہ ضروری نہیں، ابھی کون سا منگنی کا اعلان ہو گیا ہے؟ انجم نے کہنے کی جرت کر ہی لی، صلاح مشورہ ہی ہو رہا ہے نا، لڑکی کو اتنا اثر نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے انجم؟ سعدیہ نے گلہ آمیز لہجے میں کہا، میری بچی کو چبھ ہی لگ گئی ہے اور آپ کے لیے یہ اثر لینے والی بات ہی نہیں۔ فوزیہ بولی، میں ابھی زندہ ہوں فوزیہ،
حسن بانو نے سنگین آواز میں کہا۔ وہ سارا دن اسی قصے کو دہراتے ہوئے گزر گیا۔ رات جشن خاصا بدمزہ رہا۔ اہل خانہ ہی کے مزاج درست نہیں تھے۔ مہمانوں کی آمد بھلا کہاں تک ماحول کو خوشگوار بناتی۔ جوں توں کر کے وہ دن گزرا۔ فوزیہ نے ہر لمحہ ساس کے اشتعال کو بھڑکایا، آنسوں کے چھینٹے دے کر آگ پر تیل کا کام کیا۔ حسن بانو کی آن، وقار اور ساکھ پھنکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح انہوں نے ریحان کو اپنے نشستگاہ میں بلا بھیجا۔ ریحان آئے، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، نہ ملامت کے۔ طوفان سے ٹکرانے کو تیار نظر آ رہے تھے۔ حسن بانو کی مسند کے قریب آ کر وہ رک گئے۔ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے حسن بانو کے چہرے سے جلال ٹپک رہا تھا۔ سر تپا انہیں گھورا لیکن بولنے میں پہل نہ کی۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا دادی حضور؟ فرمائیے، یہاں بیٹھو۔ ریحان مسند کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ ریحان اس خاموشی سے الجھ رہے تھے۔ وہ ایک بار حسن بانو کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ ریحان، سنجیدہ اور باوقار آواز میں دادی نے مخاطب کیا۔ جی، کہنے والوں کے لہجے کا تناؤ ظاہر کر رہا تھا کہ جھکنے والے دونوں ہی نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں ایک خاص بات کے لیے بلایا ہے۔ جی، میں تم سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتی، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری نسبت ہم سمیرا سے ٹھہرا چکے ہیں دادی حضور، اور تمہیں ہمارے فیصلے کا پابند ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا دادی حضور۔ یہ ہوگا۔ آواز میں اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ ریحان چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئے۔ دادی حضور، وہ وقفے کے بعد لجاجت سے بولے، میں کچھ نہیں سنوں گی، لیکن مجھے افسوس ہے، میں آپ کے فیصلے کا پابند نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی تھی تمہارا جواب یہی ہوگا، لیکن جذبات کی رو میں نہ بہو، سوچ سمجھ لو۔ سب سوچ چکا دادی حضور، میرے فیصلے میں کسی کی کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں۔ بچہ نہ بنو، جاؤ آرام سے سوچو، 2-4 دن سوچ لو، پورے اطمینان سے تمہیں میرے فیصلے کا پابند ہونا ہے، نہیں تو انجام کا خیال خود کر سکتے ہو۔ دادی حضور، جاؤ 2-4 دن سوچ لو، پھر جواب دینا۔ ریحان نے کچھ کہنا چاہا لیکن دادی نے ٹوک دیا۔ وہ جھکے بمنت دادی سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے کو، لیکن دادی غصے میں آ گئی۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ ریحان ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتے رہ گئے۔ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ریحان اور حسن بانو دونوں اپنی اپنی جگہ سنگلاخ چٹان تھے۔ دادی جھکنا جانتی تھی، نہ ریحان۔ گھر کی فضا خاصی مکدر ہو چکی تھی، ہر دل سہما ہوا تھا۔ انجم آرا ماں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک چکی تھی، لیکن وہ بیٹی کی نصیحتوں پر کان دھرتی یا بہو کے آنسو دیکھتی۔ فوزیہ نے جو محاذ قائم کر رکھا تھا اسے بھی تو دیکھنا تھا۔ دن کا چین اور رات کی نیندیں تقریباً سب کے لیے حرام ہو گئی تھیں۔ بحثیں تکراروں میں بدل رہی تھیں۔ ریحان کے والد نے چند الفاظ میں بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، لیکن سعدیہ کو ایک طرف اپنی عزیز بھانجی سمیرا کا خیال تھا، دوسری طرف یہ وہم کہ سائقہ ازلی منحوس ہے۔ وہ کسی طور پر ریحان اور سائقہ کا بندھن ماننے کو تیار نہ تھی۔ فخر چچا بھی حالات کے پیش نظر ریحان کے حامی تھے۔ کو عزت میں اپنی بیٹی آ رہی تھی، تاہم شادی کے معاملے میں جبر کے قائل نہ تھے۔ بیوی کی تکرار کے ڈر سے انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا۔ حسن بانو ریحان کی ضد سے ٹکرا رہی تھی۔ ریحان جتنا اپنی بات پر اڑ رہے تھے، حسن بانو اپنی بات منوانے پر اتنا ہی تل رہی تھی۔ نوجوانوں کی اکثریت ریحان کی حامی تھی۔ معاملہ خاصا الجھ رہا تھا۔ ریحان کو حق پر سمجھتے ہوئے بھی سب متفکر تھے۔ دادی سے ٹکرانا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ اپنے وقار، ظاہری نام و نمود اور جھوٹی عزت پر وہ بیٹے کو قربان کر چکی تھی۔ پوتے کو بھلا کیا سمجھتی؟ ریحان یوں ضد میں نہ آتے تو شاید پچھلی خون چکا داستاں دادی کے نظریے کو بدلنے میں ممدو معاون ہوتی، لیکن یہاں تو ضد کا معاملہ تھا۔ بچوں کے ہاتھ کھلونا بننا دادی کی سراسر توہین تھی، اور یہ توہین وہ مر کر گوارا نہ کر سکتی تھی۔ گھر میں جو ہنگامہ مچا ہوا تھا، ریحان اس سے قطعاً لاپرواہ تھے۔ اپنی ناکامی کے متعلق تو انہوں نے نہ سوچنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ عزم و عقیدہ اتنا راسخ تھا کہ ہر گام پر منزل نظر آتی تھی۔ فکر تھی تو صرف سائقہ کی، جو ان دنوں اس پھول کی طرح کملا گئی تھی جس کی جھلسا دینے والی گرمی میں آبیاری نہ ہوئی ہو۔ سارا دن اپنے کمرے میں مقید رہتی، چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں سوج گئی تھیں۔ سہمی ہوئی خوفزدہ سی رہتی۔ ریحان اسے بتیرا سمجھاتے،
تسلیاں دیتے، ہنسانے کی کوشش کرتے، جھلا کر غصے بھی ہوتے، خفگی کا اظہار بھی کرتے، لیکن وہ تو موت سے پہلے مری جا رہی تھی۔ ریحان کی کوششیں رائے گاں جا رہی تھیں۔ دادی وزاداری پر جان دینے والی عورت تھی، رعب و دبدبے سے اپنی منمانی شروع سے کرتی آئی تھی۔ سائقہ سے ہار مان لیتی تو ان کی وزاداری کیا ہوتی؟ انجم بار بار سمجھا رہی تھی۔ حسن بانو نے کئی بار ریحان کو بلا کر ڈانٹنے کا ارادہ کیا۔ امی حضور، جوان لڑکا ہے، کوئی ایسی حرکت یا بات کہہ دے گا، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، آپ بھی جانتی ہیں، وہ اپنی ضد میں ہے، اس طرح سے اسے اور مشتعل کرنا اچھا نہیں۔ حسن بانو کی سمجھ میں یہ نکتہ آ گیا۔ میں خود اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تم کیا سمجھاؤ گی جو خود اس کی حامی ہو؟ آپ کی خوشنودی کی خاطر اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی، ورنہ یہ تو فضیلت ہے امی حضور۔ مجھے تو یہ بات معیوب نظر نہیں آتی، سائقہ بھی اپنا ہی خون ہے۔ بس بس، میں کچھ نہیں سنوں گی، میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگر ریحان کسی صورت اس فیصلے پر پابند نہ ہو سکا تو؟ کیوں نہ ہوگا؟ فرض کیجئے نہ ہو سکا تو ایک بار پھر وہی قصہ دہرایا جائے گا۔ طاہر کی مثال آپ کے سامنے ہے، میں تو جب بھی اسے دیکھتی ہوں بے ساختہ طاہر یاد آ جاتے ہیں، وہی انداز، وہی ضد۔ انجم آرا نے ایک گہری سانس لے کر کہا، طاہر کا فعل شاید مستحسن نہ ہو، لیکن ریحان کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ طاہر نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جسے ہمارا خاندان قبول کرتے ہوئے ہچکچا سکتا تھا، لیکن سائقہ اپنی ہی اولاد ہے، اپنا ہی خون ہے، اپنے مرحوم طاہر کی بچی ہے، خاندان اسے قبول کرنے میں ہچکچا نہیں سکتا۔ وقار، نام و نمود، آن بان کیوں معترض ہوں گے؟ لیکن میرا فیصلہ جو ہو چکا ہے۔ حسن بانو کچھ مروب سی نظر آنے لگی۔ وہ وقت گئے امی حضور جب تقدیروں کے فیصلے بلا سوچے سمجھے ہو کر بھی کامیاب ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ریحان سائقہ کے بغیر جو کچھ بھی ہے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ انجم آرا خاموش ہو گئی، لیکن انہوں نے ماں کو سمجھانے کا خیال چھوڑا نہیں۔ جس وقت بھی موقع ملتا کوشش ضرور کرتی۔ فوزیہ نہ ہوتی تو شاید انہیں کامیابی بھی ہو جاتی، لیکن فوزیہ سے نپٹنا مشکل تھا۔ وہ تو جب بھی حسن بانو کے پاس بیٹھتی رو رو کر ہلکان ہوتی۔ سمیرہ بھی گمسم ہو گئی تھی۔ دادی جتنا اپنی ضد پر اڑ رہی تھی، وہ اتنا ہی کامیابی کی امید لگا رہی تھی۔ بات بڑھتی گئی، لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن گئے۔ رات گئے تک یہی بحث ہوتی رہتی۔ ریحان کو باری باری سبھی سمجھا چکے تھے، جو حامی تھے وہ بھی، جو مخالف تھے وہ بھی، سارا خاندان جو اس جھگڑے کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔